حضرت بادشاہ میر انور سید۔ آپ کا نام سید میر انور شاہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میر انور شاہ سید اور میاں بادشاہ کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا لقب اویس القرآن ہے، جو آپ کی صفات و کمالات کے ساتھ ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ کے نام سے وابستہ ہو کر آپ کے چاہنے والے عاشق مریدان کو میاں مریدان، جبکہ خاندان کے سیدان کو میاں سیدان یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام میاں داد شاہ سید تھا۔ آپ کا والد عالم بعمل زاہد متقی تھے۔ ان کا شمار وقت کے معروف سلکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کا دادا حضرت سید میر عقیل میاں اور ان کے والد کا نام حضرت سید میر کبیر میاں کہ اسلام کے لیے خدمات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح سے امیر المومنین مشکل کشا حیدر قرار مظہر الجائے امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ ایک رات تہجد نماز کے بعد حضرت میر انور شاہ سید محو خواب سے حضرت امام علی علیہ السلام ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کے خواب میں آئے۔ آپ کو مشہد مقدس یعنی ایران آنے کو کہا تو آپ نے الصبح ہی ایران جانے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنا سامان سفر باندھ کر اپنے ساتھ زاد راہ لے کر تیرا کھلائے کے گاؤں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے سفر کا آغاز افغانستان کی صوبے ننگرہار کے راستے افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے۔ آپ جب مشہد مقدس پہنچے تو غسل کر کے امام علیہ مقام کے مقدس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حرم مطہر میں نہایت خشوع و خلوص کے ساتھ داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنی قبر مطہر کے اوپر تشریف فرما ہے۔ امام علیہ السلام نے سید بزرگوار کو خوش آمدید کیا۔ سید میر انور شاہ نے اپنا سر مبارک امام علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے سید موصوف کو اٹھایا اور گلے سے لگایا، کافی دیر تک اپنے مبارک سینے سے لگائے رکھا۔ سید موصوف کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو کی اور جناب سید انور شاہ کو بیعت دی۔ موصوف کو ظاہر تقوی اور روحانی کیفیت کے بنا پر اپنا خاص نمائندہ مقرر کیا اور سید انور شاہ کو یہ خوشخبری دی کہ خدائے رحمان در رحیم آپ کو 6 پوتے دے گا جو بلند مرتبہ اور صاحب عزت ہوں گے۔ ہر ایک پوتے کا نام بھی بتا دیا۔ سید میر انور شاہ کے پوتوں کے نام، پہلے کا نام سید حسن شاہ، دوسرے کا سید احمد شاہ، تیسرے کا سید علی شاہ، چوتھے کا سید محمود شاہ، پانچویں کا سید حسین شاہ اور چھٹے کا سید رضامند میر محمد حسن شاہ۔ امام علیہ السلام نے سید میر انور شاہ کو تبلیغ دین کا حکم دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور خاندان بھی برباد ہو کر دربدر ہو جائے گا اور آپ کا سر دھن سے جدا کر کے گھریا بکر میں پہرایا جائے گا اور دشمن اس پر جشن منائیں گے۔ اور امام علیہ السلام کی یہ گفت اسی طرح سے پوری ہوگی۔ جب ظالموں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا اور گاؤں گاؤں پہرایا۔ ظالموں نے خوشی منائی اور 40 دن کے بعد یہ گلدستہ ایک بیوہ بوڑھیا کے گھر رکھ دیا۔ آپ کے خاندان کو لوٹ لیا گیا تھا اور در بدر کیا گیا تھا۔ ہر طرف غم و علم کا سما تھا۔ حزن و ملال کے گرداب میں آپ کا خاندان و مریدان گھرے ہوئے تھے۔ 6 مہینوں تک یہ سوگ جاری رہا اور پھر آپ کا پوتا جناب سید حسن میاں اپنے دادا کے دربار میں تشریف فرماتے، ان کے ساتھ مریدان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی آنسو پونچھ لیے اور حاضرین سے مخاطب ہو گئے اور فرمایا، اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے دادا کا سر لے کر آئے؟ اس مشکل کام کو انجام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ یزیدی فوج کے علاقے میں کھڑا پہرا تھا۔ قرمی جنسی کا بادشاہ خیل سے تعلق رکھنے والے سید میر حسین المعروف میر دادا اٹھا اور کہا، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ سید حسین شاہ میاں نے اجازت دے دیا۔ سید میر دادا ایک دانا شخص تھے۔ اس نے کشکول پہنا اور ایک کلہاڑی کو ساتھ لیا، دشمن کی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔
وہاں آپ نے بہت تلاش کرنے کے بعد ایک بوڑھیا کے گھر کو گوہر نیا پایا اور دروازے پر دق الباب کیا، اور وہ عورت باہر آئی اور اسے ایک روٹی بطور خیرات دی اور التجا کیا کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور بہت سخت بیمار ہے، قریب الموت ہے، اور آپ دعا کرے کہ خدا اسے صحت عطا فرمائے۔ سید میر دادا نے بہت اعتماد اور درویشانہ طریقے سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو رحمان الرحیم خدا شفا دے گا، لیکن میں بھی ایک حاجت رکھتا ہوں۔ اس بوڑھیا عورت نے کہا کہ تم مجھے اپنا مدعا بیان کرے۔ میر دادا نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک مقدس سر رکھا گیا ہے، وہ مجھے دے دے۔ عورت نے اقرار نہیں کیا اور کہنے لگی کہ میں پوری قوم میں ایک غریب اور بیوہ عورت ہوں، ہر کوئی میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، قوم نے اس لیے سر مبارک میرے پاس رکھا ہے کہ میں لاداری اور لاچاری کی وجہ سے جرت نہیں کر سکتی کہ کسی کو دے دوں۔ بڑے اور طاقتور گھرانوں کو یہ سر مبارک اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ اگر یہ سر مبارک کسی کو دے بھی دے تو اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اگر میں یہ سر مبارک آپ کو دے دوں تو قوم کے لوگ میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے اور میرے گھر کو جلا دیں گے۔ سید میر دادا روانہ ہو گئے۔ عورت حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ اولاد کی محبت ہر شے سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ میرا بیٹا مر نہ جائے، اور میر دادا کو آواز دی اور واپس بلایا کہ میں آپ کو سر مبارک دوں گی، لیکن آپ جب اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ جاؤ گے تو میں یہاں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی کہ ایک درویش آیا اور مجھ سے سر لے گیا، باقی آپ کی قسمت۔ اتنے میں بیمار بیٹے نے آواز دی کہ اے اماں، یہ فقیر جو کچھ بھی مانگ رہا ہے ان کو دے دے، میرا بدن ہلکا ہو گیا ہے اور بیماری کے اثرات ختم ہو چکے ہیں۔ سید میر دادا نے سر مبارک لے کر جو جگہ دونوں نے منتخب کی تھی وہاں پہنچ گئے، اور عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ایک فقیر آیا تھا اور گھر سے سر مبارک لے کر چلے گیا۔ سید دادا نے جب قلعہ دلبار جناب میر انور شاہ سید کے سر مبارک لے آئے، جناب شاہ سید حسین شامیہ اور مریدان بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دربار میں سر مبارک لا کر کوہرام مچ گیا۔ اسی طرح سے کئی دنوں تک ماتم کرنے کے بعد جناب شاہ سید حسین اور جناب میر محمد حسن نے فیصلہ کیا کہ بڑے بھائی جناب سید محمود جان کی قبر بھی ایک غیر محفوظ علاقے میں واقع تھا، ان کی جسم مبارک کو بھی دوبارہ کے اندر سپرد خاک کر کے جناب سید میر انور شاہ کے سر مبارک کو بھی ان کے پوتے جناب سید محمود شاہ کے سینے پر رکھ دیا۔ آج بھی زائرین قبر مطہر کی 2 دفعہ زیارت کرتے ہیں۔ سید بزرگوار کا زمانہ بھی مثال عرب تھا، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کی دھپ اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالوں سے آشنا کیا۔ لوگ اپنے طاقت کے بلبوتے پر عوام کو اپنی مظالم کا نشانہ بناتے اور قتل کر کے ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے تھے۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کھیتوں کی تقسیم کے مقدمات قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کے کیے جاتے تھے، لیکن سید بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے اسلامی تعلیمات عوام الناس تک پہنچائے اور ان کے دلوں میں پیار اور محبت کی شمع روشن کیے۔ لوگ عزاداری سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے مکمل طور پر ناآشنا تھے، یہاں تک کہ لوگ عزاداری کے سخت خلاف بھی تھے، لیکن پیر کامل جناب سید میر انور شاہ سید نے سید شہداء کی عزاداری